بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج تحریک لبیک پاکستان کے جو ایک لیگل ٹیم ہے، ان کے جو وکلا کی ٹیم ہے، ان کا کارنامہ، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کا جو ایک ذاتی وکیل ہے، اس نے بھی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ جو تحریک لبیک کے وکلا ٹیم نے کارنامہ سر انجام دیا تو وہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور انہوں نے اپنے پارٹی کے منشور کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کارنامہ سر انجام دیا، تاریخ میں بھی لکھا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور جو کارنامہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل نے دیا ہے، وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا اور نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا جو وہ لوگ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اچھے لفظوں میں کن کا نام یاد کیا جاتا ہے اور برے لفظوں میں کن کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک کے وکلا کی ٹیم نے جو بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل کا ایک کارنامہ ہے، اس نے سر انجام دیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر تحریک لبیک کی جو ٹیم ہے، اس نے بڑا کارنامہ کون سا دیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا۔ ناظرین، یہ آج کی خبر ہے، آج چینل نے یہ خبر بریک کی، اس کی ویب سائٹ سے یہ خبر یعنی کہ موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری کا چھینا گیا موبائل فون دشمن ملک بھارت پہنچ گیا۔ موبائل فون میں اہم مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل خالد یوسف چودھری کا چھینا گیا موبائل فون بھارتی ریاست چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے درمیانی علاقے میں آن ہوا، جبکہ موبائل فون میں عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات سے منسلک ہر قسم کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب ناظرین، یہ جو وکیل ہے، یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا وکیل ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا موبائل چھینا گیا ہے اور وہ موبائل پہنچ گیا انڈیا میں۔ اب ناظرین، عمران خان کے اوپر یہ الزام بھی لگتے ہیں کہ یار یہ انڈیا اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہر آدمی یہ سوچنے پہ مجبور بھی ہے کہ ایک اتنے بڑے وکیل سے چھینا ہوا موبائل انڈیا میں کیسے پہنچ گیا، بارڈر کیسے کراس کیا، وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو یقیناً دل میں سوال آتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے خود وہاں پورا یعنی ڈیٹا بھیجا ہو اور کہے ہو کہ جی میرا موبائل چھین گیا تھا۔ تو اس کی یعنی کہ جو خدشہ مخالفین اس کے اوپر کر رہے ہیں، اس کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی کہ خدشہ مزید یعنی یقین میں بدل جاتا ہے کہ ایک ویڈیو بیان سامنے آیا انڈیا کے ایک میجر گور والیہ کو، اس کے اکثر ویڈیو کچھ دن پہلے بھی میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی اس کا ایک بیان آیا تھا، لیکن ایک اس کا نیا بیان آیا ہے، وہ کیا ہے یہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان کی ایسی حرکت ہے کہ آج کی تاریخ میں بھگوان سے صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ بھگوان، وہ جو لیڈر تھا نا 9 مئی کے بعد جس کے چیلے چپاٹوں نے پاکستانی فوج پہ حملہ کرا تھا، اس لیڈر کی طرح ہر گھر میں، ہر پاکستانی گھر میں اس لیڈر جیسا ایک بیٹا پیدا کر۔ بھارت کو پھر نہ نیوکلیئر ویپن کی ضرورت، نہ بھارت کو یہ 12 14 15 لاکھ کی فوج کی ضرورت، کسی کے وہ پھر چائنا کو دیکھ لیں گے، چائنا کو دیکھ لیں گے، پھر پاکستان کی طرف سے پورا منہ موڑ لیں گے، ہر ایک گھر میں اس لیڈر جیسا ایک بیٹا پیدا کر لیں۔ ناظرین، وہ کہتا ہے کہ میں آج کی تاریخ میں بھگوان سے ایسے دعا کریں گے کہ عمران جیسا لیڈر پاکستان کے ہر گھر میں پیدا ہو، جس نے 9 مئی کے بعد یعنی 9 مئی میں فوج کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جب عمران خان جیسا ہر آدمی پاکستان میں پیدا ہو جائے گا تو ہمیں نیوکلیئر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہم چائنا کو دیکھ لیں گے۔ اب سریام نیشنل ٹی وی انٹرنیشنل پہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے تو یقیناً ناظرین یہ جو خدشہ ہے نا وہ یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو اس کا موبائل تھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھینا نہیں گیا ہے، بس بہانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے اہم ڈیٹا جو انڈیا کو دینا تھا وہ دے دیا ہے، برکت اللہ بہتری جانتا ہے۔ ان کے جو کارنامے ہیں یعنی کہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اپنے عمران خان اور بشرا بی بی کے منشور کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا ہے یا برا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن تحریک لبیک کی ٹیم نے کیا کیا ہے ناظرین؟
रावलपिंडी डिवीजन के जो नाजिम हैं चौधरी रिजवान अहमद सैफी साहब, उसने एक ट्वीट किया है और एक फार्म की भी उसने तस्वीर शेयर किया है। वो क्या लिखता है, वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरादारान लब्बैक लायर्स विंग लाहौर की मेहनतों से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का लाइसेंस हासिल करने के लिए खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हल्फ लेना लाजिम करार दिया गया है। नाजरीन, ये वैसे किसी ने ट्वीट नहीं किया, तहरीके लबैक का अहम ओहदेदार जिम्मेदार शख्स ने ये दावा किया है और फार्म भी साथ उसने यानी कि शेयर किया है और उसने कहा है कि ये तहरीके लबैक की जो वकला की टीम है उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अगर कोई भी वकील लाइसेंस लेगा तो उसको ये हल्फ उठाना पड़ेगा खत्म नबुव्वत के हवाले से। उस फार्म में जहां हल्फ उठाने का ऑप्शन मौजूद है उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो ये नाजरीन यकीनन आप लोगों को मालूम है कि एक तरफ तहरीके लबैक का जो मंशूर है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का जो मकसद था पार्टी बनाने का, जो उनका मंशूर है, जो उनका बयानिया है, ठीक है, जिस नजरिए के साथ वो चल रहे हैं, उनकी जो लीगल टीम है या उनके साथ जो भी जुड़ा हुआ लोग है तहरीके लबैक पाकिस्तान के साथ, तो वो उसी के ऊपर अमल करते हुए ऐसे कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर कि उनका नाम वैसे भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और जो नामा अमाल है उसका भी यकीनन उनको बड़ा फायदा मिलेगा रोजे क़यामत, क्योंकि यकीनन उन्होंने खत्म नबुव्वत के ऊपर पहरा दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान के ऊपर जो अल्जाम लगते हैं और वो जो अल्जाम दिन ब दिन हकीकत में तब्दील हो रहे हैं कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, इसके पीछे अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, इंडिया का हाथ है और उसके सबूत भी हमको बार बार मिल रहे हैं, वीडियोस की शक्ल में मिल रहे हैं, ट्वीट्स की शक्ल में मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सोशल मीडिया की खबरें नहीं है कि जिसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया में झूठ फैलाया जाता है या किसी ने कोई चीज लिख के भेज दी, यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि इसराइल ने आवाज उठाई इमरान खान के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान के लिए करारदाद जमा कराई गई, अमेरिकी कांग्रेस ने बार बार यानी कि आवाज उठाई। अब देखो उनका जो रिचर्ड गर्नियल है उसने बार बार आवाज उठाई, उसके ऊपर अमल होता है या नहीं होता है, लेकिन इमरान खान के लिए बेताब कौन लोग हैं, कौन से मुल्क हैं जो इमरान खान के लिए बेताब हैं और कौन से मुल्क हैं कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का नाम भी सुनना नहीं पसंद करते, उनको तकलीफ होती है जब वो तहरीके लबैक का नाम सुनते हैं। और वो जो शख्स, जब वो जो मुल्क हैं उनका वाज़े अल्लाह की जात ने हमको बता दिया, आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।